بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک 5 جانوروں کی دعا فوری قبول فرماتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنے کتے کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام فوری اس آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ میں نے ان 5 جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ناظرین، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان نے اس بندے کو کہا کہ تم سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں، اور اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، اور اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور بددعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، بہت ہی اونچا اڑتا ہے۔ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی جب کوشش کرتا ہے تو وہ بہت ہی بلندی پر چلا جاتا ہے۔ اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے عقاب کے لیے، اسی لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بددعا بھی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بددعا دے دے اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔
نمبر 3، پھر حضرت سلیمان نے فرمایا چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اس کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2 چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3 چڑیا اللہ تعالیٰ پر ہی بہت بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی ہیں۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے وہ ہمیں صبح کے لیے دانہ بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ نمبر 4 حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بدوا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو بخش بھی دیا ہے۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ عذاب کہف کا کتا جو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چونٹیاں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے، اگر وہ چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی چونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ نمل ساری چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چونٹی کو پاؤں تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا، اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں اس کے بعد حضرت سلیمان نے لوگوں کو فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ پاک ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔